ویلکم بیک ناظرین، ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا؟ جی میں عمر بہادر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عمر صاحب. سر میرا کویشچن حامدی صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے ابھی خواب کے بارے میں بتایا ہے کہ جو خواب ہوتا ہے اس میں تو وہ تمثیل نما ہوتا ہے، مثل ہوتی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی تو کوئی مثل ہے نہیں. تو وہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جب خواب میں ملتا ہوں تو میں بالکل حقیقت میں ہوتا ہوں، تو اس کی ذرا کائنڈلی حامدی صاحب سے ذرا وہ وضاحت کریں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. جی حامدی صاحب. انہوں نے ہرگز یہ نہیں فرمایا. صحابہ کرام کو یہ بشارت دی تھی کہ اگر کسی موقع کے اوپر تم مجھے دیکھو تو میری صورت شیطان نہیں اختیار کرتا. یہ بات حضور نے فرمائی تھی. ٹھیک ہے. لا یتمثل بی الشیطان، یہ الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ میں ہی ہوتا ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور جو میرا خیال ہے ان کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی نہیں آتے بلکہ ان کی امیج دکھائی جا سکتی ہے اور وہ شیطان اختیار نہیں وہ شیطان نہیں اختیار کرتا. اور وہ کون جان سکتا ہے؟ وہ صحابہ کرام کو بشارت دی گئی جنہوں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے. ہم نے تو یعنی اس وقت تو کوئی بھی صورت اختیار کر کے آگے وہ یہ کہہ دے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا اس وقت. یہ صحابہ کرام کے لیے ایک بشارت تھی. زندگی میں انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے یہ کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو، میری صورت شیطان نہیں اختیار کرے گا. ٹھیک ہے. حامدی صاحب ایک ای میل ایک لیتے ہیں ہم، جس میں یہ کویشچن ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جو جہنمی ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کا حقدار ہو جائے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اصول بیان کیے ہیں. ان اصولوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، دیکھیے نا، ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر ہیں جیسے کہ وہ معصوم ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنی حفاظت کی ہے. لیکن اگر کوئی ہماری طرح کا گناہ گار مسلمان ہے، اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تو گناہ کے فوراً بعد معافی مانگ لی ہے تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. موت تک مؤخر کیا ہے تو معافی کا امکان ہی ختم ہو گیا، لیکن درمیان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی ہے. اب اس طرح کے لوگوں نے اگر معافی دیر سے مانگی ہے یا معافی مانگی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ رہا ہے، تو ان لوگوں کو اگر کچھ دیر کے لیے ان کے جرائم کی سزا دے کر جہنم سے نکالا جائے گا تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، خلاف عقل بھی نہیں ہے. اور اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین کو یہ موقع دے گا کہ وہ بھی ان کے حق میں کوئی خیر کی بات کہہ سکیں، اور سب سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز ہوگی. تو اس وجہ سے میرے نزدیک اس کا ایک دائرہ ہے، بس اس دائرے میں ہوگا جو بھی ہونا ہے. ٹھیک، ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں سر شاہد بات کر رہا ہوں جدہ سے. جی شاہد صاحب. میرا سوال گاندھی صاحب سے سر یہ ہے کہ ابلیس آپ کہتے ہیں کہ ایک جن ہے، تو جن جو ہے نا ایک ٹائم میں کیا وہ مطلب دنیا میں اربوں انسان آباد ہیں، اور وہ اپنا اربوں انسان جو ہے نا یک وقت ہی سارے جو ہے نا جن کو گالی دے رہے ہوتے ہیں یا برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں یہ اتنی طاقت ہے کہ وہ پورے انسانوں کے ساتھ جو ہے ایک ٹائم میں انسانوں کو ڈسٹرب کر سکے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ سوال ہے کہ ابلیس چونکہ جن ہے اور اتنے سارے انسان ہیں اور وہ جنات کو جو ہے وہ برا بلا بھی کہتے رہتے ہیں، کیا جنات میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک ساتھ اتنی انسانیت کو گمراہ کر سکے؟ جو میں سمجھاؤں سوال. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ جن ہے، قرآن نے کہا ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیوں خیال کر لیا کہ ایک ابلیس ہی سب لوگوں سے ملتا رہتا ہے. قرآن تو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو جنات اور انسانوں میں سے شیاطین ہیں، یہ جس طرح آدم کی اولاد پیدا ہو رہی ہے وہاں بھی پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک. تو ابلیس کی ذریت ہے، ابلیس کی اولاد ہے، یعنی آدم کی اولاد پیدا ہو رہی ہے نا، اور اربوں کی تعداد میں ہے، تو ابلیس کی اولاد بھی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ اولاد مانوی بھی ہے، یعنی جو اس کے راستے پر چلتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ شیاطین ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں. شیاطین ہیں. اچھا، اس میں یہ انسان بھی آپ نے فرمایا کہ یہ شامل ہیں، یعنی ایسے انسان بھی شیطان ہو جاتے ہیں، ہے نا. اصل میں تو کسی کو اللہ کی ہدایت ملی، اس نے تمرد اور سرکشی اختیار کی، وہ جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، آخری سورہ دیکھیے نا، من الجنۃ والناس، یعنی یہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا غامدی صاحب، ایک ای میل ہے میرے پاس، اس میں یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ ابھی ہم نے آج ذکر کیا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر نماز کا آپ نے جز قرار دیا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی نماز اس کے بغیر نہیں ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ نماز کے دو حصے ہیں. ایک نماز کے اعمال ہیں،
رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تو یہ نماز کے لازمی اعمال ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے نماز کے دو لازمی اذکار ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک قرآن میں لانا، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جزو ہے، اس کو حضور نے بیان کیا کہ ہر نماز کے اندر اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، یہ حضور کی طرف سے مقرر کردہ لازمی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب اختیاری اذکار ہیں، آپ چاہیں کریں، آپ چاہیں ان میں کوئی تبدیلی کر لیں۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے سورہ فاتحہ سے متعلق دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھا اور حدیث جبرائیل کو مکمل کیا۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ ہمیں SMS اور ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جاوید احمد غامدی صاحب کو، زبیر احمد کو اور اس پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔